गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सोनिया और आप देख रहे हैं और टीवी। जनाब, आजकल है सोशल मीडिया का ज़माना, ब्लॉगिंग, इन्फ्लुएंसर्स और जाने क्या क्या। मुझे तो इन तमाम चीज़ों की कुछ खबर नहीं थी। आज इसीलिए मैंने अपनी चाय पर बुलाया है अपनी दो सहेलियों को जो कि ब्लॉगर्स हैं, काफ़ी नोन ब्लॉगर्स हैं। मैंने सोचा उनको चाय पे बुलाएं, उनसे गपशप करें और ज़रा जानें ये ब्लॉगिंग श्लॉगिंग होती क्या है। सो लेट्स वेलकम कंवल एंड रमशा। Thank you so much. Thank you so much. सीरियसली आई एम गुड, थैंक यू सो मच। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक? All good. सर्दियाँ कैसी जा रही हैं? मजे में। ब्लॉगिंग कैसी जा रही है? वो भी मजे में। ब्लॉगिंग भी कोविड के बाद जब से स्टार्ट हुआ है वापस, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नॉर्मल हुआ है, तो इवेंट्स और सारी चीजें सब चल रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। उसकी वजह से लाइक एक फुल स्टॉप आ गया था उस पे कोविड की वजह से, बिकॉज हर तरह का बिजनेस जो था आपको पता है वो बंद हो गया था, लेकिन आफ्टर दैट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सी। असल में क्या है कि मैं तो बिल्कुल ज़ीरो हूँ ये ब्लॉगिंग के उसमें। सीरियसली आई एम क्वाइट ब्लैंक अबाउट ब्लॉगिंग एंड ऑल। सो हम लोगों ने सोचा आज की चाय पे हम कुछ ब्लॉगर्स को बुलाएं और बात करें कि ये ब्लॉगिंग होती क्या है, ताकि वो जो नई नई लड़कियाँ लड़के हैं जो कि ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या ब्लॉगर्स बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ी हेल्प हो जाएगी ना। आप लोगों के वैसे ही माशाल्लाह प्यारे प्यारे चेहरे हैं, वैसे ही लोग इतने ज़्यादा आप लोगों से मुतासिर हैं, जो आपके काम से भी मुतासिर होंगे, और आप जब बताएंगी तो उनको बड़ी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों जब मैंने चाय पे कुछ ख़वातीन को अपनी बुलाया हुआ था, सखियों को, तो हम यही बात कर रहे थे कि गाइडलाइंस नहीं है। सो हमारी टीम ने सोचा कि हम ब्लॉगर्स को बुलाएं और ज़रा जानें कि ब्लॉगिंग होती क्या है। तो ज़रा फटाफट डेफिनेशन बताइए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप ब्लॉगर नहीं है, आप हमारी मेंटर और आप भी एक खूबसूरत चेहरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पैसे नहीं दिए, बिल्कुल मैंने कहा भी नहीं था ये सब कहने के लिए, कसम से खुद कह रही हैं। ये नेचुरल है। बिल्कुल ये कि लेकिन शो स्क्रिप्टेड नहीं है। बिल्कुल। और ये कि आप एज एन इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर इज डिफरेंट कि उस पे आपको सब कुछ लिखना पड़ता है, एंड इन्फ्लुएंसर इज अ डिफरेंट जी, इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। तो बिल्कुल ऑब्वियसली आपको हम लोग खुद फॉलो करते हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये कि ब्लॉगिंग इज क्वाइट डिफरेंट, जो कि ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग अब मिक्स हो गई है। और अच्छा, वैसे ये व्लॉगिंग भी मैंने एक टर्म सुना, वीलॉग्स एंड ब्लॉग्स, तो ये दीस आर टू डिफरेंट। मैं आप कह सकते हो वीडियोग्राफी को मोस्टली जो है वो टारगेट किया जाता है, एंड ब्लॉगिंग इज लाइक इसमें मिक्स एज एन फ्रीलांसर आप काम कर रहे होते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे हर बंदा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैक वीडियो भी आ गया, और पता नहीं कौन कौन सी एप्लीकेशंस आ गई हैं सोशल मीडिया पे। अब तो जब आप कुछ स्क्रॉल करो एक नई चीज आ रही है कि फॉलो मी देयर, फॉलो मी हियर, तो मैं कहती हूँ अच्छा जी ये कुछ और नया आ गया है, व्हिच इज गुड आई गेस। थोड़ी सी हमें चेंज चाहिए, हर किसी के चेंज चाहिए जो कि हमें सोशल मीडिया से मिली है। तो ब्लॉगिंग में आपकी क्या स्पेशलिटीज हैं? मैं मेकअप और फैशन को देखती वो तो नजर आ रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है। थैंक यू सो मच। तो ये कि इस फील्ड में मेरी मदर है मेकअप में लास्ट 22 तो इयर्स से। वो भी ब्लॉगिंग वगैरह करती हैं? नहीं, उनका सैलून है लाहौर में। और फिर मैं एज एन मेकअप आर्टिस्ट, और मैंने साथ साथ स्टार्ट की ब्लॉगिंग। तो वो जब आपको अच्छा, क्योंकि मेरा फेस है थोड़ा जॉली टाइप सा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वीडियोस और फिर ट्रांजिशन वीडियोस फिर ड्रेस, तो वो सारे आहिस्ता आहिस्ता, और तो वो फिर वो उसमें आ गए प्रॉपर्ली। और तुम्हारे साथ भी यही था? हाँ, मैंने एज अ मॉडल स्टार्ट लिया था यूनिवर्सिटी के मिड में। तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी, तो फिर फीडबैक अच्छा मिला तो मैंने उसको कैरी कर लिया। और मतलब इसमें ये प्लस पॉइंट, आप अपनी मर्जी से काम करते हो, एंड आई एम नॉट अ जॉब पर्सन, तो ये थोड़ा इजी सीन रहता है। आसान वही वाली आवाम है ये हमारी, शॉर्टकट वाली आवाम है ये। आप नाज़रीन देख रहे हैं, लोग बुलाते हैं दोनों कामों में है ना, जॉब हो या यस, बहुत मेहनती बहुत मेहनत कर रही है। एक्चुअली सही में बहुत स्ट्रगल है। देखने में देखो लगता है। हाँ नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि जब मैं भी कोई प्रोडक्ट आता है मेरे पास, कोई पीआर आता है, मुझे भी जब वीडियो बनानी पड़ती है, 50 रीटेक्स होते हैं मेरे, तब जाके मैं भी रियलाइज करती हूँ। बट फिर आप उस फ्लो में आ जाते हैं, लाइक आप रखते हैं और आपको पता होता है। अब तो मैं कंटेंट मांग लेती हूँ, मैं कहती हूँ आप मुझे कंटेंट बता दें ताकि मेरे लिए भी इजी हो जाए, और फिर वो बताने में भी थोड़ा सा इजी हो जाता है कि जी आप कन्वे क्या करना चाह रहे हैं मैसेज। क्योंकि मुझे लगता है ब्लॉगर्स या व्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप आइकॉन होते हो, आप जो बता रहे होते हो लोग उसे फॉलो कर रहे होते हो। अब माशाल्लाह से कुछ लोग ऐसे भी हैं, अब क्या बताऊं कि उनको हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए फॉलो करते हैं देख के, और उनको शेयर करवा रहे होते हैं, अरे देखो यार क्या करके बैठ गई है, क्या करके बैठ गया ये। लिटरली डोंट यू थिंक? ऐसे ऐसे ही है। ऐसी चीजों को वैसे ज्यादा हाइप मिलती है मेरी नजर में, मतलब जो हाँ बिल्कुल, अच्छे कामों को जरा कम ही लोग पसंद
بالکل ایسے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انٹینشنلی بھی یہ کرتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ فیم. بالکل وہ فیم اٹینشن سیکرز. ناظرین ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے اٹینشن سیکرز. بالکل ایسے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ مجھے لگتا ہے somehow کہ آپ کے اندر جو اسکل ہے نا آپ اس کو پالش کرو, اس کو شو کیس کرو, اس کو پالش کرو, نہ کہ فیم کے چکر میں پڑ کے کوئی الٹے شلٹے کام کر کے جو اسکل ہے اس سے بھی آپ جائیں. آپ اپنے اندر تلاش کریں آپ کے اندر کون سا اسکل موجود ہے. آپ بہت اچھا بات کر سکتی ہیں, بہت اچھا میک اپ کر سکتی ہیں, انہوں نے بھی تو ڈھونڈ ہی لیا نا کہ جی میرے اندر ایک اسکل ہے اور میں اس کو پالش کریں. اب جب آپ اس کو پالش کرتے جاتے ہیں ڈے بائی ڈے آپ بیٹر ہوتے جاتے ہیں اپنی فیلڈ میں, پھر آپ پرو ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. نہیں مجھے یقین نہیں ہے. اچھا نہیں بتا دو. چلو بلیو کریں کہ جب میری بالکل شادی ہوئی تھی تو میرے ہسبینڈ میرا لائنر لگاتے ہوتے تھے, مجھے لائنر لگانا بھی نہیں آتا تھا. چلے جی ہاں یہی جو ہے نا ہمارے تھم نیل بنے گا یوٹیوب کے اوپر. میرے ہسبینڈ میرا لائنر لگاتے تھے, ہم نے یہ تھم نیل ہماری میک اپ آرٹسٹ ہیں جی آج. ہمارے ہسبینڈ تم آر یو میرڈ؟ نو نو نو. اچھا چلو یہ الحمدللہ ہیپیلی سنگل. سو تم نے یہ خود سیکھا میک اپ شیک اپ؟ میں مجھے بیسک میک اپ آتا ہے, لائک جب کیجول شوٹس وغیرہ ہوں تو میں خود کر لیتی ہوں. اچھا ادروائز نہیں ہے. ادروائز تمہاری بلاگنگ اس کس چیز سے ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ؟ تمہارے لیے کیا چیز ہوتی ہے, لائک ماڈلنگ یا پروڈکٹ کو وہ کرنا؟ مطلب پی آر پیکیجز بھی ہوتے ہیں, ماڈلنگ بھی مکس چلتا ہے. پی آر مطلب فوڈ پی آرس کو بھی ہم کور کرتے ہیں. اس سے یہی ہوتا ہے ایونٹس وغیرہ پہ ہم پھر ملتے ہیں نیو لوگوں کو جانتے, جیسے آپ سے ملی تھی سناز پہ, پھر مجھے آپ کو پتہ نہیں کرنی ہے. نہیں میں جو صحیح بات کر رہی ہوں, جب آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کی پروفائل اور بلڈ ہوتی ہے نا, تو نئے ریلیشنز. ایبسولوٹلی. کچھ دن پہلے میں بلکہ اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کروں, کچھ دن پہلے ایک اتفاق ہوا. میں سوشل ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں نا تو ڈاگس کے پیٹس کے ساتھ ہوتے ہیں. میں ہسکی, میرے پاس ہسکی ہے, تو میں اس کے ایکسپیریمنٹس دیکھ رہی تھی. میں نے سوچا میں بھی ذرا کر کے دیکھوں. تو وہ میری والی جو تھی وہ فیمیل ڈاگ ہے نا, وہ آرام سے بیٹھی ہوئی تھی میرے بیڈ کے اوپر. سو میں نے نا تھوڑا سا کف کیا اور اس کے بعد میں نے نا مجھے سانس نہیں آ رہا, مجھے ایسے کر کے نا میں ایسے لیٹ گئی. اینڈ یو نو شی گاٹ اسکیئرڈ لٹرلی, اور مجھے وہ سنف کرے بار بار اور مجھے ایسے ایسے پنجے مارے, مجھے ہلائے, اور میں ایسے پڑی ہوں اس کو دیکھ رہی ہوں نا. پھر وہ گئی میرے بچوں کے کمرے میں, وہاں جا کے اب میرے بچوں کے اوپر بھونکی. اچھا ان کو پتا تھا ہماری ہے ڈرامہ اس نے وہی کر رہی ہوگی وہ, سو انہوں نے لفٹ ہی نہیں کروائی اس کو. وہ واپس آئی میرے پاس اور خوب میرے اوپر کودی. پھر میں اٹھی, مجھے اتنا ترس بھی آیا, میں نے اس کو اتنا پیار کیا. بالکل. اور اس کے بعد نا مجھے بڑا مزہ آیا نا دیکھ کے کہ آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے نا لوڈ بائی سم ون. لیکن تو بچوں کو پتا تھا نا, اس کو بیچاری کے ساتھ یہ ڈرامے بازی میں پہلی بار کر رہی تھی. بچوں کو تو پتہ ہے ماں نے ایسے ہی کرنا ہے, میری فلمی ماں وہ لوگ ایسے کہتے ہیں ہمیں. سو کیا ہوا کہ میں نے 1 گھنٹے بعد سوچا ذرا ریپیٹ کرتی ہوں. ریپیٹ کیا میں نے, وہ یوں بیٹھی ہوئی تھی, یوں دیکھا, اس نے کیا کرتی رہے ڈرامہ, لٹرلی اور ایکسپریشن بس کرتی رہے ڈرامہ. میں نہیں اٹھنے والی ہے, ایک بار ہو جائے بس کافی ہے. مجھے تو خیر پیٹس بہت پسند ہے. اچھا مجھے بتاؤ کہ میوزک کا کتنا شوق ہے؟ میوزک مجھے تو بہت پسند ہے. مجھے لگتا ہے آل دا ٹائم میوزک ہی چاہیے ہوتا ہے ریلیکس ہونے کے لیے. ریلیٹ کرتا ہے میوزک, آپ کا موڈ انہینس کر دیتا ہے. مجھے اپنے لیے پرسنلی ڈیپینڈز آن موڈ. کبھی لو فیل کر رہی ہوں تو میں تھوڑے سافٹ میوزک, ذرا ڈک چک, ان کو کہتے ہیں ڈنگ چک سانگ. ناظرین یہ ٹرمینالوجی میری نکالی ہوئی ہے, اس کو کہتے ہیں ڈک چک سانگس, ٹھیک ہے. اور اگر کبھی میں نے ریڈیو کیا تو میرا ریڈیو شو جو ہے نا وہ ڈنگ چک آور کے نام سے ہی ہونے والا ہے, سیریسلی. سو مجھے یہی ہوتا ہے ایگزیکٹلی. میں بھی یہی بات ان لوگوں سے ابھی پچھلے دنوں جو ہم نے چائے پہ اور جو گپ شپ ہماری چل رہی تھی, ہم میوزک کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو میں نے ان کو یہی بات بتائی کہ اگر میں ذرا سا بھی ڈاؤن ہوتی ہوں, میں کبھی بھی روتے گانے والے وہ نہیں ہوتے, روتے پیٹتے ڈسکو لگا ہائے یہ ہو گیا, ہائے یوں ہو, میں وہ کبھی بھی نہیں سنتی. برباد ہو گیا, اب سے خودکشی کے علاوہ کوئی چانس نہیں, عائشہ نے دھوکہ دے دیا, وہ والے گانے نہیں سننے چاہیے. فاسٹ تاکہ موڈ چینج ہو جاتا ہے, وہ کرنا پڑتا ہے. تو تمہیں پاکستانی ہمارے کون سے سب سے اچھے لگتے ہیں سنگرز؟ مطلب کائنڈ آف مکس سنتی ہوں سب کو, ٹھیک ہے. عاصم اظہر اس میں اچھا ہے, اور ینگسٹرنرز کا مجھے ابھی فی الحال جو ہے بہت پسند آئے ہیں, ان کے ریپس اچھے ہوتے ہیں. کس کے؟ ینگسٹرنرز نہیں ہیں جو, ان کے ریپس اچھے. اچھا مجھے نہیں پتا. ریپرز ہیں یار. اچھا اوکے یار, وہ ہوتا ہے نا مطلب وہ سن لیتے ہیں, نام نہیں یاد رہتے, ایسے ہو جاتا ہے. بالکل. ابھی آ رہا ہے ان کا کانسرٹ. اچھا ہاں کافی مزے کا, مطلب ریپ اسٹائل ان کا کافی اچھا ہے. اچھا ہاں پاکستان میں ایسی چیزیں ذرا کم ہیں, لیکن کافی اچھا ٹیلنٹ ہے جو پروموٹ ہو رہا ہے. اچھی بات ہے, لیکن کم ہے, لیکن اچھے ہیں. مطلب ہمارے ماشاءاللہ سے لیجنڈز ہیں ہمارے, ایسا نہیں ہے, ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. تو
کبھی گنگنانے کا شوق ہوا, باتھ روم سنگر یا کچن سنگر؟ بالکل بھی نہیں. اپنے آپ میں گنگنا لیتے, اتنی آواز نہیں ہے کہ کھلنے میں. اچھا, کبھی بھی نہیں سوچا؟ نہیں, کیونکہ آواز ہی نہیں. کبھی ویسے آواز نہیں, گاڑی میں گانے چل رہے ہیں اور ساتھ آپ گا رہے ہو, اور تو لوگوں نے کہا خاموش ہو جاؤ, یہ سننے دو, پلیز خاموش ہو جاؤ, ہمیں سننے دو. چائے ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ آپ کی ہے؟ اوہ میری ختم ہو گئی ہے. ناظرین لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, جب تک میں چائے ریفل کروا لوں. چائے کے بعد واپس آئیں گے, گپ شپ یہیں سے سٹارٹ کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہمارے پاس چائے آتی ہے تو سب سے پہلا جملہ کیا ہم ادا کرتے ہیں کہ آہ جی بہت بہت شکریہ, ارے چینی کم تو نہیں ہے. کیا کہتی ہو پہلے؟ میں کہتی ہوں کہ چائے کا کلر تو بہت اچھا ہے, کیونکہ مجھے پسند ہے کڑک گولڈن کلر. نہیں, پکی لاہوری عورت بلائی ہے ہم نے, مجھے گولڈن چائے چاہیے اس کو. ابھی بھی مجھ سے پوچھے تو میں نے کہا نہیں, کڑک چائے نہیں چاہیے مجھے, وائٹ چائے چاہیے. چیز دودھ پتی ٹائپ. دودھ پتی, اچھا. میں بھی آئی ایم ویری مچ پرٹیکولر اباؤٹ مائی ٹی. ڈبل ٹی بیگ اسٹرانگ, بلیک کافی اینڈ آل, شوگر نہیں ہوں, لیکن چائے مجھے بلیک نہیں پسند, مطلب صحیح مجھے چائے دودھ والی. ہاں مجھے بھی, مطلب بلیک ٹی میں بہت کم پیتی ہوں, لیکن جب ٹی ہو تو ٹی ہوتی ہے, اور پکی کڑک والی ہونی چاہیے وہ. ویسے تم لاہور سے ہو نا, تو لاہوری کے فوڈ, لاہور کے سویٹ اور وہ ان تمام چیزوں میں لاہوری بڑے آگے ہوتے ہیں. مطلب چک دے پھڈے اور کھانا دیکھا, اور ماشاء اللہ which is good. ایک لائف کی نشانی ہے. کھاتے ہیں لاہوری بیسیکلی کیا ہے جین میں ہوتا ہے تم لوگوں کی, وہ کیا ہے مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی جیسے بچے کو ٹھسا کے اس کا جو اسٹمک ہوتا ہے نا وہ صحیح ایڈلٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ بچے کا اسٹمک ایڈلٹ ہو چکا, چھوٹے ہوتے ہی بس شروع. وہ ہوتا ہے نا بچے کو ملک شیک بھی پلاؤ, دہی بھی کھلاؤ, تو وہ ساری بچوں کو شروع سے ہی ہم لوگ ایسی ڈائٹ ہی کھاتے آتے ہیں. اچھا, میری ایک فرینڈ تھی, تو وہ چھوٹی سے بچے کو, چھوٹی سے اس کا بیبی 3-4 ماہ کا, اس کو وہ دیسی گھی بھی چٹاتی تھی, پتہ نہیں کیا کیا اسے کھلاتی تھی, ذرا نہیں پسند. اور جب وہ 6 months کا ہوا تو وہ 2 سال کا لگتا تھا لٹرلی. میں کہتی تھی کیا کر دیا بچے کے ساتھ, پھٹے گا کیا کرنے کی کوشش ہے یار. لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں جو لاہور میں مجھے لگتا ہے کہ دیسی کھانے مشہور ہیں, وہ آپ کو لانگ رن میں بہت ہیلپ کرتے ہیں. نہاری, پائے, مطلب یہ ہم لوگوں کی, اب ہم جیسے ڈاکٹرز پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ دیسی چیزیں کھائیں, تو مجھے لگتا ہے یار دیکھو بہت تمہاری بات سے ایگری کرتی ہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں دیسی چیزیں کھائیں, تو نہاری ہو تم دیسی کو اس میں نہیں بلاؤ, کیونکہ نہاری یو نو فل آف فیٹ. یہ نہاری وہ نہیں ہے, آرگینک فوڈ نہیں ہے. پائے, اور یہ دیکھو نا لاہور سے آئی ہے, اس کا آرگینک ہی خراب ہے, اس کی تاریں ہی خراب جڑی ہوئی کھانوں کو لے کے. اب میں خود فیصلہ آباد سے, وہاں کے بھی لوگ صحیح مطلب فوڈی اور یہ وہ وغیرہ. تم فیصلہ آباد سے ہو؟ ہاں فیصلہ آباد بھی کھانوں کے لیے بہت مشہور ہے, لیکن مجھ سے یہ چیزیں نہیں کھائی جاتی, مطلب بیف بھی بڑا کم. نظر آ رہا ہے, ماڈل ہے نا بھائی, نظر آ رہا ہے وہ, تمہیں اس کو دیکھ کے پتہ چل گیا کیا کھاتی ہوگی. سونگتی ہوگی نہاری, بس پیٹ بھر گیا لے جاؤ. میں پنجابی سمجھ بھی نہیں آتی ہے پراپرلی, بٹ یہ کہ لہجہ سمجھ آتا ہے کہ یہ لاہور سے ہیں یا پنجاب سائڈ سے ہیں. سندھی کا سمجھ آ جاتا ہے, اور بلوچی بھی تھوڑا بہت, سرائکی, پشتو, وہ ایکسنٹس تھوڑے سمجھ لیتی ہوں, ادروائز لینگویجز وہ مجھے نہیں سمجھ آتی. ہم میوزک کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو یہ جتنی بھی لینگویجز ہیں, تو تمہیں لگتا ہے کہ ان کے میوزک بھی اچھے ہوتے ہیں؟ ان کے میوزک کبھی سنے تم نے؟ بالکل. سرائکی اتنا زیادہ مطلب پہلے نہیں سنتے تھے, لیکن جیسے اب ہمارے جو انٹرنیشنلی بھی جا رہے ہیں, علی ظفر ہے, عاطف اسلم ہے, اور وہ ان لینگویجز کو, پاکستانی لینگویجز کو, علی ظفر خاص طور پہ انہوں نے لیلا انہوں نے گایا, تو وہ گایا, ابھی پشتو ایک گانا گایا انہوں نے گل پنرا کے ساتھ, جی وہ کافی ہٹ ہوا ہے. تو یہ کہ اچھی چیز ہے کہ پاکستانی ڈفرنٹ لینگویج, ہم ڈفرنٹ کلچر کو, ان کے گانوں کو بھی پروموٹ کریں. جیسے ہم سندھی اجرک کو بہت پروموٹ کرتے ہیں, ان کے کشنز, ان کی رلیاں, ان کے جیکٹس ہوتے ہیں, کافی سارے برانڈز ہیں جنہوں نے ان کے ڈریسز تو الگ ہی وائب ہے نا بلیک کے ساتھ. تو اجرک تو ایک بہت ہی ہماری پاکستان کی جو ثقافت ہے بیسیکلی وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور یہ بتائیے کہ میوزک میں فیوریٹ کون ہے, کون سا سنگر جو فیوریٹ ہے؟ اچھا, میرا پرسنل فیوریٹ جو ہے علی ظفر, عاطف اسلم اور راحت فتح علی صاحب.
तीनों की डिफरेंट है, बट ये कि आतिफ असलम का ये कि जो भी वो गाते sing हैं करते हैं वो हिट, स्पेशली जो उनका एक स्टाइल है ना किशोर के अंदाज में जब गाते हैं, किशोर मुझे बहुत पसंद है, वो जो उस अंदाज में गाते हैं उनका अपना अंदाज भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो जब उनको फॉलो करते हैं तो तब भी उनका बहुत अच्छा रहता है। मुझे बताएं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री को अब जो अब का म्यूज़िक है और जो पहले का म्यूज़िक था या जो और दूसरे कंट्रीज से जो म्यूज़िक आता है, आप पाकिस्तान को किस उसमें देखते हो, किस लेवल पे देखते हो? पाकिस्तान अभी हमें कितना काम करना है, हमें कहाँ जाना है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान बड़ी अच्छी स्पीड से जा रहा है, जैसे आतिफ असलम ने बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया है। तुम्हें बहुत ही पसंद है आतिफ असलम और अली नहीं ज़फ़र, मतलब उसके वो ये तीसरा कहना नाम ही चाह नहीं रही ले है रही है बंदी। बेसिकली कि उसने बॉलीवुड में भी काफी देखे, काफी जैसे पड़ोसी ममालिक, जी बिल्कुल हमारे पड़ोसी राहत फतेह अली खान को ले लें, इसी तरह वो भी बॉलीवुड में देखें, अब मतलब प्रमोट तो हो रहे हैं ना दूसरी कंट्रीज में भी जाके, उनका काम काफी जाना जाता है वहाँ पे भी, ठीक है, तो वो भी एक है काम की वजह से जितना अच्छा हम लोग काम करेंगे बिल्कुल, और जितनी स्पीड से और एफर्ट डालेंगे उतनी तेजी से हम लोग ऊपर। अब जब पाकिस्तान के सिंगर्स अवार्ड लेते हैं बॉलीवुड के किसी ठीक है मतलब अवार्ड शो में वगैरह, तो वो एक चार्म अलग होता है ना, फिर लेते हैं अवार्ड्स जी आतिफ असलम ये राहत। अच्छा, क्योंकि पड़ोसी ममालिक के सारे चैनल्स तो बंद है ना, हमारे यहाँ तो हम देख नहीं सकते, वरना तो हम पहले ऐसे वाले प्रोग्राम्स देखते थे, ऐसे वाले समझ तो गए होंगे आप, समझ गए। अब वो प्रोग्राम्स आने बंद हो गए, तो वो मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो वो डिश आती थी ना, वो लगती थी और वो बहुत सारे चैनल्स होते थे, हमने एपिसोड्स ना, अब हम बड़े हो गए, शादियां हो गई, हमारे बच्चे हो गए, उनकी भी नस्ल खत्म हो, ड्रामे नहीं खत्म हुए उनके, वो और भी बहुत सारी सीरीज आती हैं वाली, वो भी नहीं खत्म, उनके सीक्वल्स आते जा रहे हैं, बच्चे नहीं खत्म होते उनके, 100 साल पूरे करने ही करने उनको। और उनमें सबसे मजे की चीज है कि उसी सीरीज में ना उनका दोबारा जन्म भी होता है और वही फेस इसमें अच्छा पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं वो बेस्ट रहेंगे। बिल्कुल, आई वाज अबाउट टू से दिस, माशाल्लाह से हमारे ड्रामों की बात एक्सीलेंट मतलब वर्किंग है, उनकी स्टोरी लाइन देख लें आप, और मतलब जितना हमारे चेहरे भी प्यारे प्यारे होते हैं माशाल्लाह, प्यारे स्क्रीन पर आते हैं ना प्यारे। वो एक मूवी आई थी पाकिस्तानी जाना, तो वो मैंने स्क्रीन पर देखी जब हमारे यहाँ वो बिलाल नाम है शायद उनके, बिलाल थे है ना जी, वो और जो जितनी भी मतलब उनके जो फेसेस आते थे ना स्क्रीन पे, स्क्रीन सज जाती थी लिटरली, सो देख के मजा आ रहा था कि भाई स्क्रीन सजी हुई है, अच्छा लग रहा है, कलर स्टोरी एंड ऑल, बहुत अच्छी एफर्ट्स हमारी तरफ से जा रही हैं, लेकिन अभी आप उनको स्टिल अभी भी लोग हमारी इंडस्ट्री को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे लगता है कि हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और अगर आप पड़ोसी ममालिक के ड्रामे देखें या इवन मूवीज भी देखें, 100 रिलीज होती हैं तो 4 जाके हिट होती हैं उनकी, और वो जो 4 हिट होती हैं उसमें से भी 2 होती हैं जिनकी कुछ स्टोरी होती है, अदरवाइज वो भी बस फजूल की चीजें चल रही होती है, स्टोरी लाइन कोई नहीं होती है। बहुत स्ट्रांग है, स्क्रिप्ट को अगर हमारे ड्रामे ले लें, एक्टिंग ले लें, अगर आप एक्टिंग स्किल्स हमारे ड्रामे, और वो जो एक और बहुत अच्छी बात है कि 32 एपिसोड्स, 28 ये मुन्ने ड्रामे, मतलब अगर आप 2 रातें भी बैठ जाओ ना, कोई अगर आपका पेंडिंग है ड्रामा 2-3 रात में आप आराम से देख के खत्म, वो सदियों वाले ड्रामे नहीं है। सबसे अच्छी बात मुझे यही हमारे ड्रामों की लगती है, प्लस मजा आता है देखते हुए। जैसे कॉमेडी है, बट यार कॉमेडी हर एक के बस की बात नहीं है, जो कॉमेडी उसमें थी ना वो एक लेसन वाली कॉमेडी होती थी, या वो जो था बशीरा इन ट्रबल, यस उसका ये नाम था और वो जिस तरह से नीतू आप शट अप, वो जो करे उसका जो एक्सेंट, और इवन बुशरा अंसारी साहिबा, वो आई जस्ट लव हर, तो लेजेंड है उनकी जो उतार चढ़ाव, एक्टिंग स्किल्स। एक्चुअली मुझे लगता है कि कॉमेडी एक्टिंग सबसे डिफिकल्ट है कि आपने कैमरा पे रह के ऑडियंस को हंसाना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल, और ये सबसे बड़े ये काम भी है, मैं कहती हूँ, क्योंकि हर कोई हंसना ही चाह रहा होता है, जितना स्ट्रेस्ड होते हैं हम पूरे दिन के बाद, हर कोई चाह रहा होता है थोड़ा रिलैक्स होए, तो ये बड़ा बिल्कुल। चलो एक काम करते हैं ना, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं ताकि तुम भी रिलैक्स हो जाओ। व्यूअर्स, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से गाने, म्यूजिक, फैशन, सीजन्स, बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं। वेलकम बैक। हम ना ऑफ कैमरा ऑन कैमरा नॉन स्टॉप लगे ही रहते हैं, अगर ये कैमरा ना भी ऑफ हो तो हमें कोई परवाह नहीं है, हम लगे रहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कुछ गेम्स के हवाले से, वैसे ही रैपिड फायर राउंड काइंड ऑफ, यू नो।
کبھی اس طرح کی کچھ چیزیں کہیں ہیں کسی نے کہ لائک اس میں سے یہ سلیکٹ کر لو جلدی سے, کر سکتی ہو ریپڈلی دماغ کام کرتا ہے پھر کہ جلدی وہ ایسے ہوتا ہے نا جب کزنز میں شادی ہوتی ہے تو گیمز ایسی کون سا سلیکٹ کرنا ہے بالکل. چلو تم سے شروع, اس سے شروع کرتے ہیں نا. علی ظفر عاطف اسلم. علی ظفر. ہالی ووڈ چینج ہو گئی ہے. ہالی ووڈ. سوچا کیونکہ میں مکس دیکھتی ہوں تو مکس دیکھتی ہوں. بلیک وائٹ, بلیک ریڈ وائٹ. چلو چائے تمہارے سے شروع. کا کمال ہے. ماڈلنگ, ایکٹنگ, ماڈلنگ, فلم, ڈراما, ریڈ بلیک. بلیک. چلو بہت اچھی چائے تھی ہماری. دیکھ کت کیفے نے کام کیا, دونوں کے دماغ بڑے چل رہے ہیں. ویسے میں یوزولی جب ہم کہیں جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, سو میں نا لوگوں میں ایک چیز بڑی آبزرو کرتی ہوں کہ ان کا وے آف اسپیکنگ اسٹائل, یہ ساری چیزیں کیا ہے نا. اور اسپیشلی جب آپ چائے پہ بلاتے ہیں بندہ تھوڑا سا کھل جاتا ہے. سو آپ کس طرح سے وہ کرتے ہو, لائک ایک آبزرویشن ہوتی ہے نا کہ یہ ایسی ہے یا ویسی ہے. جج کرنا لوگوں کو نہیں, جج یہ گندی بات ہوتی ہے جج کرنا. میں نے بالکل ایسے نہیں کہا, میں نے انڈائریکٹلی بھی میں نے ایسا بالکل نہیں کہا. بہت گندی بات ہوتی ہے, جج نہیں کرنا چاہیے. یہ کرتی ہے جج, اسی لیے سے وہی سمجھا. آپ نے بولا اس طرح سے نا کہ آپ لوگ کیسے دیکھتے میں نے ایسا میں بولا. دیکھیے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جج کرتے ہیں, اور اس وقت اس نے میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی. آپ کہہ رہی کہ جج کرنے والے لوگ. ہم کسی کو ایک دم سے جج کر ہی نہیں سکتے, بائی فیس تو بالکل بھی. کیا فلسفانہ بات کی آپ نے, بہت نوازش, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں تو آپ نہ بتا دیں تو پتہ کیسے چلتا. نہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لائک ایک امیج بھی تو کریٹ کرنا ہوتا ہے نا کہ جی اب یہ بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے تو آپ کہتے ہو کہ نہیں جی ٹھیک ہے, شی از پازیٹیو, شی از نیگیٹو. تو وہ تمہارا کیا ہے, تم کیا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ میں پیمانہ ڈیسائیڈ کرتی ہوں جب, کیونکہ میں لاہور سے ہوں, میں دیسی ہوں بالکل, اور میں پریفر بھی یہ کرتی ہوں کہ جو میں کیا لائیں, گائے بھینسیں لائیں تمہارے سامنے, کیا لائیں, اوپلے بنائیں تمہارے سامنے بیٹھ کے. اوپلے بالکل نہیں, نہاری اور پائے لائیں. ایکچولی جب یہ ہوتا ہے نا کہ چائے پہ جاتے, فرسٹ میٹنگ میں آپ کسی کو ایک دم نہیں وہی جج کر پاتے کہ کوئی کتنا فرینڈلی ہے, کیونکہ فرسٹ میٹنگ جب آپ کی کسی سے اٹس آل اباؤٹ کمیونیکیٹنگ. آپ جب کمیونیکیٹ کرتے ہو تب آپ جانتے ہو, مطلب میرا تو موسٹلی یہ ہوتا ہے آپ مطلب گپ شپ اسٹارٹ کرو تبھی آپ اگلے کو جان سکتے ہو کہ بھائی وہ کیسا ہے, بات تھوڑی کرنی پڑتی ہے. لیکن اسٹل کچھ لوگ فرسٹ میٹنگ تک ریزرو رہتے ہیں, جیسے ہم فرینڈس بنانے ہم ان میں نہیں آتے, تھوڑا ٹائم لیتے ہیں کہ یار کیسی پرسنالٹی میچ ہو رہی ہے, اور وہ پھر آہستہ آہستہ بیسٹ فرینڈ. مجھے ایسا ابھی فیل ہو رہا ہے اس کی باتیں سن کے کہ ہم نے چائے خامخواہ رکھ دی, نہاری اور پائی کی ایک پلیٹ منگوا لیتے, دونوں نے خوش ہو جانا تھا اس پہ. نہیں میں تو بہت خوش ہوں. نہیں میں نہیں, ڈائٹ کرا ہو جب ناٹ ڈائٹ, لیکن آئی ڈونٹ لائک نہاری اور پائے شاید مجھے نہیں پسند. کچن میں کون جاتا ہے؟ میں obviously میں میرڈ ہوں تو کچن میں بھی جاتی ہوں, جاب ہے میری, فل ٹائم جاب ہے. مطلب تو پھر بلاگنگ, کچن, فیملی کیسے مینیج ہو رہا ہے؟ ہسبینڈ بہت سپورٹیو ہے, میرے بچے ماشاءاللہ دونوں, مطلب لائک دونوں بہت خیال رکھتے ہیں. جب میں how many kids do you have? 2 بچے ہیں میرے, بیٹی اور ایک بیٹا. تو ماشاءاللہ مجھے آج پتہ چلا ان کے بچے بھی ماشاءاللہ. تو یہ کہ ماشاءاللہ گرون اپس ہیں. علی سے 10 ایئرز اولڈ ہیں, ابراہیم از 8 ایئرز. بچپن میں ہو گئی تھی شادی پیدا ہوتے ہی؟ پیدا ہوتی مجھ سے کوئی پوچھتا نا اذان دی ادھر سے کا قبول ہے قبول ہے یا ایسے ہی مجھے جب لوگ پوچھتے میں نے کہا مجھے بہت ہی کس ایج میں ہوئی تھی ویسے؟ وہ نکر پہن کے کھڑے ہوں گے, لالی پاپ لے کے کہاں یہ والی دولہا بھی ساتھ لالی پاپ کھا, چھواروں کی جگہ لالی پاپ بڑے ہوں گے اس کے. اور قبول ہے جی, لالی پاپ پارٹی ہو رہی ہے. گڈ ہے. تو پھر لیکن مجھے لگتا ہے یہ اچھا بھی ایک طرح سے دیکھا جائے نا. دیکھو ماشاءاللہ سے بچوں کے ساتھ ہی پروان چڑھ رہی ہے. اب دیکھو سپورٹیو ہے نا, یہ بہت میٹر کرتا ہے. اگر آپ کا ہسبینڈ سپورٹیو ہے آپ کیری کر سکتے ہو اس فیلڈ میں, نہ ہو تو پھر بڑا دیکھو اس نے 4-5 کی ہوئی نا, ہسبینڈ سپورٹیو ہے, اس کو بڑا پتہ ہے. میں نا نہیں ایک جنرل بات کر رہی ہوں, مطلب شادی ہو نا تو بندہ سپورٹیو ہونا چاہیے, میرا یہ پیشنیٹ بندہ ہو نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کتنی اسٹرگل ہے, کتنا تھک رہا ہے, یعنی وہ لگا رہتا ہے کام میں. یار دیکھو ایفرٹس تو آپ کو ہر جگہ ڈالنی چاہیے نا, ایفرٹس تو ہر جگہ آپ کو دینی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو شارٹ کٹس ہوتے ہیں نا, ہمارے یہاں تو ہم کہتے ہیں بس یہ ایسے مل جائے, حلوے کی طرح پلیٹ میں مل جائے, بنا بنایا مل جائے.
یہ کھانا پکا پکایا مل جائے, بیوی جو ہے ایشوریا رائے مل جائے, بھاگنے میں وہ تو ماہر ہو, کھانے میں مطلب ہمیں بھی یہی ہوتا ہے کہ جی ہمارا شاہ رخ خان ہو, لکس ہرتک والے ہوں, ڈانس اس کا ویسا والا ہو, کام اس کا ڈریم ورلڈ سے ہم باہر نہیں آتے. اس تمام چیز کے لیے ہمیں خود بھی اتنا اپنے آپ کو رکھنا ہے نا, مطلب آپ خود بھی تو اپنے آپ کو پھر اس لیول پہ لے کے آئیے نا ایفرٹس کے بعد, کہ پھر آپ اس لیول کا ڈھونڈیں اور اس لیول کا آپ کو ملے بھی. جیسے وہ رشتوں والے آتے ہیں, جب لڑکے نے یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یا لڑکی نے یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, لڑکا جو ہے وہ بھالو ہے لیکن لڑکی اس کو چاہیے ایشوریا رائے, ہائٹڈ ہو, پیاری ہو, ڈاکٹر ہو, یہ ہو, وہ لڑکا کیا کرتا ہے, یہ بہت یہ پتہ نہیں یار کیا سین ہے, مطلب گورے کا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے بالکل. ورنہ مجھے جو لگتا ہے کلر کمپلیکشن براؤن زیادہ اٹریکٹیو ویٹش جو ہے, ویٹش از مور اٹریکٹیو, بالکل ایسی بات ہے, میک اپ بھی اس کے اوپر کلر کمپلیکشن ہو یار, مطلب اس میں میرے پاس کلائنٹس آتے تو لائک اگر میں ان کو ان کی اسکن کے حساب سے بھی میک اپ کرتی ہوں, نہیں آپ ہمیں تھوڑا سا گورا کر دیں, برائٹ کریں, برائٹ کریں. اچھا مجھے وائٹ زیادہ نہیں, میں کہتی ہوں براؤن ٹون میں میک اپ مجھے بھی نہ زیادہ, بلکہ ایٹ ٹائمس میں اپنی ٹون سے ایک کم شیڈ لیتی ہوں تاکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا وہ لگتا ہے, فیچرز انہانس ہوتے ہیں, وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. گورا مجھے اتنا وہ نہیں ہوتا, میں کہتی ہوں براؤن ٹون میں رہے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے, اس میں تو ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے, گورا کالا, بڑی آنکھ چھوٹی آنکھ, لیکن ہاں وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو کس طرح کیری کرتے ہیں, کس طرح گروم کرتے ہیں, اپنے آپ کو کس طرح سے کیری کر رہے ہیں, کس طرح سے آپ اوڑھ رہے ہیں, پہن رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اب یو نو آپ لوگوں نے دیکھو کتنا اچھا اپنے آپ کو کیری کیا ہوا ہے, ماشاء اللہ, لک بھی پیارے رہے ہو, پہنا ہوا بھی اچھا ہے. اب یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے بیسکلی. اب یہی تم نے کوئی بھی لپ کلر لگا لیا ہوتا, کوئی بھی ایسے کپڑے پہن کے, آپ خود رہو گے تو اس پہ تو پھر آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے نا. ہاں مطلب آپ کو کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا بھیس, اس طرح سے پھر آپ کو وہ مینیج کرنے والی بننا چاہیے نا, مینیج وہ ہونا چاہیے چیزیں اسی لحاظ سے. تھینک یو سو مچ گائز, آپ لوگ آئے ہمارے شو میں, 4 چاند لگائے, 4 آپ نے لگائے, 4 باقی کی ٹیم نے لگائے, بہت سارے تھینکس فار انوائٹنگ یار, تھینکس فار انوائٹنگ. نہیں سیریسلی آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ کر کے چائے پینے کا مزہ اینڈ لیول کا تھا, بہت مزہ آیا. نہیں, اور جب آپ آئیں گی نا تو ہم دوبارہ جب آپ کو شو میں انوائٹ کریں گے تو چائے کے ساتھ نہاری اور پائے رکھیں گے, ڈونٹ وری. آپ کے لیے کچھ لائٹ ڈائٹ فوڈ, آپ کے لیے نہاری, بالکل ناشتے میں انوائٹ کریں گے. شام کا پروگرام ہم صبح میں کر دیں گے, آپ کے لیے قربانی کر دیں گے. سو انجوائے کیا, مزہ آیا, ٹھیک ہے. سو ویورز انہوں نے بھی بہت انجوائے کیا, کیمرے کے پیچھے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی بہت انجوائے کیا, لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے کتنا انجوائے کیا. سو اگر آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں, یا ان سیٹس پر آپ بیٹھنا چاہتی ہیں, ہمارے ساتھ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں, تو نیچے ایک ای میل ایڈریس آ رہا ہے, اس کے اندر ہمیں ان باکس کیجیے, اپنی ڈیٹیلز بھیجیے, ہم آپ کو اپنی ہاٹ سیٹ پر دعوت دیں گے. سو نیکسٹ چائے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی نئے گپ شپ کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. ٹل دین چیئرز, اللہ حافظ.